میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ایسی پارلیمنٹ الیکٹ ہو جو اپنے انٹرسٹ کے بجائے قوم کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے، ان کے لیے سوچے، ایسے لاز پاس ہوں کہ جس میں کرپشن نہ ہو۔ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کا اعلان تو ہو گیا، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ ویسے اوورسیز پاکستانی کافی عرصے سے پاکستانی الیکشنز میں ووٹ دینے کی باتیں تو کرتے آئے ہیں، لیکن آپ جس ملک میں رہتے نہیں وہاں ووٹ دینا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان پہ جاتے ہیں ایوری سال، سو ہم جاتے ہیں پاکستان. We feel as though we should have had a said or some sort of say about how the country is being run. باہر بیٹھ کے تو کوئی اتنی بڑی چینجز نہیں لا سکتے، لیکن کم سے کم ہم الیکشن میں باہر بیٹھ کے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو بھی وہاں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں ان پہ کھلے دل سے تنقید کریں، وہاں کے بھی لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیا مسائل ہیں، آیا یہ آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہر جو اوورسیز ہے پاکستانی، اس کا یہ رائٹ ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اسے اوورسیز میں ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ جب ہماری بات سنی جائے گی تو ہم پاکستان کو بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے، اور پاکستان کا جو پوری دنیا میں امیج بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، ایجوکیشن بیسٹ ہو، دیکھیں ہر چیز جو ہے نا، دوسرے ملکوں میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں غریب عوام کے لیے جو پرائم منسٹر سوچ رہا ہے ہم اسی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری ملک کی بہتر ہو، اس ملک سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ خیر، لیکن پاکستان میں اس بارے میں رائے ڈیوائیڈڈ ہے۔ بے شک وہ یہاں پہ نہیں ہے اور ان کو وہ لوگ وہ پرابلمز نہیں فیس کر رہے جو یہاں پہ ہم لوگ رہ کے فیس کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں پہلے ان کو ووٹ کا صحیح حق ملنا چاہیے، پھر اوورسیز پاکستانی کو بھی دے لیں گے، کیونکہ ایک بندہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہے، اس کو کسی دوسرے ملک کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جو لوگ یہاں سے پاکستان کے ساتھ اپنا ناطہ ختم کر دیتے ہیں، اپنا بوریا بستر باندھ کر باہر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، جن کو پاکستان کے حالات کا، واقعات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کو آپ یہ حق دے دیں گے وہ پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کو چنیں، تو یہ میرے خیال سے اس سے مضحکہ خیز بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ سائنٹسٹ ہیں، اچھے انجینئرز ہیں، وہ یہاں پہ نہیں رہ کے باہر رہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک کا حالات پتہ ہے کیا ہے، تو وہ ادھر گئے ہیں، پھر ادھر سے ہمیں بھیج رہے ہیں یہاں پہ ریمیٹنس، ہمارے ملک کا نظام چلا رہے ہیں، تو اس میں ان کا حق ہونا چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو می دینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ہمارے ویلیوز جو دی جاتی ہے اس کے حساب سے نہیں دینا چاہیے، بیکاز ہمارے اپنے ووٹ تو کہیں جاتے ہی نہیں ہے، جنہوں نے جیتنا ہوتا ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس پر ضرور کلک کریں۔ ویسے اوورسیز پاکستانی ہیں کتنے؟ دیکھیں، دنیا کے 115 ممالک میں تقریباً 1 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں۔ ان میں 80% 6 ملکوں میں رہتے ہیں: سعودی عرب، UAE، یونائٹڈ کنگڈم، عمان، کینیڈا اور امریکہ۔ اور اوورسیز پاکستانیز کی یہ تعداد پاکستان کی آبادی کا تقریباً 4% بنتی ہے۔ تو اس 4% کا پاکستانی ڈیموکریسی اور سیاست پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ کئی ایسی کنسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز کے نمبرز ہیں ووٹنگ کے، وہ آپ کے وننگ مارجن کو چینج کر سکتے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق کچھ 40 سے 50 نیشنل اسمبلی کی ایسی کنسٹیچوئنسیز ہیں جہاں وننگ مارجن سے زیادہ ان کا ووٹ ہے۔ سو اگر وہ کسی بھی طریقے سے آپریشنلائز ہوگا تو وہ ظاہر ہے جو آپ کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں ان کو چینج کر دے گا۔ ویسے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے حق میں رہی ہیں، لیکن کچھ کو ریزرویشنز بھی ہیں۔ ووٹ آ کے وہ یہاں دے دے، آ کے جب بھی آ جائے، اس کو وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان کی ریئل نمائندگی ہو، وہ خود آئے۔ پاکستانی لوگوں کے ساتھ 2018 میں فراڈ ہوا، یہ بھی ایک 2018 کا نیا فراڈ ہے کہ ان کی اکثریت پاکستان کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کے تھرو کوئی ڈرامہ کریں، کوئی ایسا ووٹ کا طریقہ بنائے
EVM کے تھرو کہ یہ ووٹ سارے لے لے اور ہم الیکشن جیت جائیں. ہمیں اس کا فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر اوورسیز پاکستان کے لوگ 8-10 حلقوں میں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگوں نے بل پاس کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے 10 کے آرٹیکل 10 کے تحت ان کو 50% نمائندگی ٹوٹل ہاؤس کی چاہیے, جو ان کے پاس 21 ہے, 221 ہے, وہ نہیں ہو سکتا, قانون آئینی بھی نہیں ہو سکتا. مسلم لیگ نون کو بھی کچھ ایسے ہی خدشات ہیں. ہماری پارٹی کا جو موقف ہے PMNL کا وہ یہ ہے کہ صرف ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. یہی ہمارا پہلے جو ہے یہ ہماری پارٹی کا موقف تھا کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق نہیں, جس ووٹنگ کا حق نہیں دیں بلکہ ان میں نمائندگی آنی چاہیے. انہی میں سے ان کے نمائندے وہ چوز کریں اور اپنی آواز کو وہاں پہنچائیں. جہاں تک ڈونیشن کا تعلق ہے آئی تھنک جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کس پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ اچھا ہے, اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ڈونیشن کرتے ہیں تاکہ ان پارٹیوں کو گورنمنٹ میں لایا جائے. تو اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا کتنا آسان یا مشکل ہوگا؟ ووٹنگ رائٹ ان کے پاس ہمیشہ سے ہے. ایشو اس رائٹ کی آپریشنلائزیشن کا تھا کہ جس میں سینکٹیٹی اور سیکیورٹی آف ووٹ جو ہے وہ ان کی پلیس آف ریزیڈنس سے اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کوئی ایسا انتظام کر سکے کہ وہ ممکن ہو سکے. انٹرنیٹ ووٹنگ کی جو پائلٹ کیس سٹڈیز ہوئی تھیں ان کی جو رپورٹس آئیں ایک سپریم کورٹ نے بنوائی, اس کے بعد وہ منسیٹ ایک اسپینش کنسلٹنسی فرم ہے جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ابھی اس کا جب آڈٹ کرایا 2021 مئی میں, تو دونوں کا ایک ہی کنکلوژن ہے کہ جو کرنٹ سسٹم ہے آئی ووٹنگ کا وہ ممکن نہیں ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, بیکاز آپ سیکریسی سیکیورٹی کو انشور نہیں کر سکتے. اس رائٹ کی افیکٹو آپریشنلائزیشن کیسے ممکن ہے؟ اس وقت تو لا پاس ہونے کے باوجود ایسا نہیں لگتا کہ اس کی کوئی چیز ایسی شکل ہے جو سامنے آ سکتی. دیکھیں, اگر آپ ڈیول سٹیزنشپ کے نظام کو مانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں, تو اوورسیز پاکستانی شہری ہیں, یعنی انہیں ٹیکنیکلی ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے. اور کافی عرصے سے لگ بھگ تمام سیاسی پارٹیز یہ کہتی بھی آئی ہیں. سوال اس کی امپلیمنٹیشن پر اٹھائے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی پاکستان کے جمہوری پروسیس کو وسیع کرنے کی طرف ایک قدم ہے, یا پھر کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش.